بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی یہ مختصر سی ویڈیو کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ ہم سوال کیسے ریز کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے اپنے یوٹیوب کی انٹروڈکٹری ویڈیو میں آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ سوال ریز کریں گے، انشاءاللہ ان سوالات کا جواب دیں گے، تو یہ انٹریکشن کا ایک موڈ بن جائے گا، پلس یہ ہے کہ نالج کو آگے بڑھنے میں مدد ملے گی۔ سوال جواب سے چیزیں ریفائن ہوتی رہیں گی اور اچھی پریکٹس میں بدل جائیں گی، اور جو پریکٹس ہم کر رہے ہیں وہ بہتر ہوتی رہے گی۔ سوال اٹھانا بہت ضروری ہے جی، سوال اٹھنا بھی چاہیے۔ جب ہم تھیری کو پریکٹس میں بدل رہے ہوتے ہیں تو پھر بہت سے سوالات ڈیفینیٹلی اٹھتے ہیں۔ تھیری بذات خود بھی بہت سے سوالات اٹھاتی ہے، اور میرا ماننا یہ ہے کہ سوال دو صورتوں میں پیدا نہیں ہوتا۔ یا تو آپ کی کسی چیز یا کسی کنسیپٹ کے بارے میں مکمل انڈرسٹینڈنگ ہوگی یا پرفیکٹ ہو گئے ہیں، جو کہ ممکن نہیں ہے، ایسا 100% ہونا کبھی بھی ممکن نہیں ہوتا۔ یا دوسری صورت یہ ہے کہ آپ کو کسی چیز کا بالکل ہی سرے سے ہی نہیں پتہ چلا، نہ آپ سمجھنا چاہتے ہیں نہ آپ سمجھے ہیں۔ تو ڈیفینیٹلی یہی وہ پیمانہ ہے جس سے آپ کے سوالات اٹھ سکتے ہیں اور آپ سوال اٹھا سکتے ہیں۔ ہمیں اس پیمانے پہ خود کو رکھنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ہمارے ذہن میں یا اذہان میں کتنے سوالات ابھرتے ہیں۔ اگر تو سوالات ابھر رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو ذہن ہے وہ زرخیز ہے، ورنہ بنجر اذہان میں سوال نہیں پیدا ہوتا جی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کا بھی مفہوم ہے کہ سوال جو ہے وہ علم کی ماں ہے، وہ جنم دیتی ہے علم کو۔ تو ہمیں سوال اٹھانے ہیں اور اٹھنے چاہیے۔ ہماری پوری پریکٹس میں سوالات اٹھتے ہیں۔ سوال بیسیکلی آپ کو ایک بہت بڑا کریٹیک ہے، سوال بنیادی طور پہ وہ آپ کو علم کے لیے ایک ایسے راستے پہ لے جاتا ہے کہ جس میں نالج بڑی تیزی سے آتا ہے اور آپ کا سفر بڑا تیزی سے گزرتا ہے۔ ہم ان کوسچن کرتے ہیں جب چیزوں کو، تو ڈیفینیٹلی اس کے پیچھے بھی بہت سا نالج ہوتا ہے، کوسچن ویسے بھی پیدا نہیں ہوتا۔ تو یہ ساری چیزیں بیسیکلی علم کے کھوجنے اور علم کو پانے کی مختلف شکلیں ہیں، اور اس میں بہترین شکل جو ہے وہ سوال ہے۔ تو سوال ضرور اٹھائیں، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ تمام جتنے بتوں کو توڑ کر اور ایک بڑے بت کے کندھے پر کلاڑا رکھ کر ایک بہت بڑا سوال اٹھا دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پورے کفر کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوالیہ نشان، اور سوال انکار کرنے سے بھی ہے۔ ہمیں انکار کرنا بھی سیکھنا چاہیے، لیکن انکار کرنے کے پیچھے ایک علم کا سمندر ہوتا ہے، ایک بہت بڑی لاجکس اور آپ کی جو منطق اور آپ کا جو ہے وہ ریزننگ ہوتی ہے اس کے پیچھے۔ تو انکار سے ہی آپ اس سفر پہ، جیسے کہ ہمارا مذہب ہی تو انکار سے شروع ہوتا ہے، ہم لا سے شروع کرتے ہیں، ہم سب کو رد کر دیتے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی یہ سوال کرنا، انکار کرنا، یہ بنیادی طور پر یہ وہ سفر ہے جو آپ کو تخلیقی صلاحیتوں کی طرف لے جاتا ہے۔ تو یہ ساری بات کرنے کا مقصد بنیادی طور پر یہ ہے کہ ہمارے اذہان میں سوال اٹھنے چاہیے، بینگ اے گڈ پریکٹیشنر، کہ ہم پریکٹس اچھی کر رہے ہیں، ہم اپنی پرفارم اچھا کر رہے ہیں، تو سب کہ جب بھی ہم پرفارم کریں گے سوال تو اٹھے گا، اور یہی وہ پیمانہ ہے، ہمیں اس پیمانے کو اپنے ساتھ رکھنا چاہیے۔ اگر آپ کے اذہان میں سوالات اٹھ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یو آر ڈوئنگ ویری ویل، آپ کی پرفارمنس بہت اچھی جا رہی ہے۔ تو سوال ضرور اٹھائیں، اور سوال کا جواب کھوجنے میں بھی صرف سوال اٹھا دینا، بیسیکلی سوال برائے سوال نہیں ہونا چاہیے، سوال برائے تنقید نہیں ہونا چاہیے، بلکہ سوال برائے علم ہونا چاہیے۔ تو یقیناً ہم ترقی کرتے جائیں گے، اور علم کے اصل تک پہنچنے کی اس جستجو میں ہمیں کافی کامیابی ملے گی۔ تو آخر میں ریکویسٹ یہی ہے کہ سوالات ضرور اٹھائیں، اور سوال اٹھنے چاہیے۔ ان سوالوں کے جواب ہم سب مل کے کھوجیں گے۔ آپ سب کا بہت شکریہ جی۔